نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وعملا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، آمین۔ آج میں رمضان المبارک کا ایسا ٹاپک ڈسکس کروں گی جس کا سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہوگا، اور وہ ہے رمضان المبارک کے روزوں کے فائدے کیا ہیں۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے یہ حکم ہمیں کیوں دیا، حالانکہ اللہ پاک ہم پر ظلم تو کرنا نہیں چاہتے۔ تو آج میں آپ کو روزوں کے کچھ دنیاوی اور اخروی فائدے بتاؤں گی۔ سب سے پہلا اور بڑا فائدہ جو روزوں سے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں، اور پھر فرشتوں میں آسمان پر انسانوں پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور اپنے خالق حقیقی کو راضی کرنا تو ہر مومن کا اصل مقصد ہے۔ پھر جب ہم اپنے خالق حقیقی کو راضی کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہت سارے انعامات سے نواز دیتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ ھذا شہر لی، کہ یہ میرا مہینہ ہے اور میں ہی اس کا ثواب بھی دوں گا۔ یعنی اس مہینے میں نیکی کرنے کا ثواب اللہ پاک 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کسی نیکی کرنے والے کی نیکی کو ضائع نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنت پکار کر کہتی ہے کہ اے نیکی کے قدم بڑھانے والے آگے بڑھ، اور ہر برائی کی طرف قدم اٹھانے والے رک جا۔ اللہ کی رحمت بھی جوش میں ہوتی ہے۔ ہماری بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ظاہری فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اب ان فوائد کو قرآن پاک کی سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 183 سے ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ان الفاظ میں اللہ پاک کی محبت جو وہ اپنے بندوں سے کرتے ہیں کا احساس ہو رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ تتقون استعمال ہوا ہے۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں اسے دیکھتے ہیں۔ تقوی کہتے ہیں رک جانے کو، پرہیز کرنے کو، چھوڑ دینے کو۔ یعنی اللہ پاک کی محبت کی خاطر کسی کام کو چھوڑ دینے کو تقوی کہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک مومنین سے فرماتے ہیں کہ تم روزہ ضرور رکھو، اور پھر شفقت کے ساتھ اس کی وجہ بھی بتا دی کہ تم میں پرہیزگاری پیدا ہو جائے گی، تم میں برداشت آئے گا، تم اللہ کی محبت کی خاطر اپنی پسندیدہ چیزوں کا چھوڑنا سیکھ جاؤ گے، اور تاکہ وہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں بڑے بڑے انعامات عطا فرما سکیں، اور تاکہ تم اپنی بری عادات پر قابو پالو جن کی وجہ سے تمہیں دنیاوی اور اخروی نقصان ہو رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں ایک اصول یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ جب بھی اپنے سے چھوٹوں کو کچھ سمجھانا ہو تو انہیں وجہ بتائیے تاکہ وہ اسے خوشی خوشی مان لیں۔ عام دنوں میں ہم اپنی خواہشات پر اس طرح کنٹرول
نہیں کر سکتے جس طرح رمضان المبارک میں اللہ پاک کے حکم کی وجہ سے ہمیں کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری صحت پر بھی روزوں کے پازیٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ مثلاً موٹاپے کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے، جو 1000 بیماریوں کی جڑ ہے۔ جب بھی کوئی موٹا آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اسے سب سے پہلے کم کھانے کا مشورہ ضرور دیتا ہے، جس کو کنٹرول کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی، مگر رمضان المبارک میں اسے اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور اس سے اسے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے، جس سے دل کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارا معدہ اور دل جو ایک مشین کی طرح سارا سال کام کرتے ہیں، انہیں بھی آرام مل جاتا ہے اور ان کے کام میں بہتری آتی ہے۔ جس طرح اگر کسی مشین کو مسلسل چلایا جائے اور اس کی صفائی نہ کی جائے، اسے روکا نہ جائے، تو وہ خراب ہو جاتی ہے نا۔ اسی طرح ہمارے جسم میں بھی دل اور معدہ وغیرہ کو سارا سال کام کرنا پڑتا ہے۔ جب رمضان المبارک میں ان کو آرام ملتا ہے تو ان کے کام میں بہتری آتی ہے۔ جب ہمارے جسم کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے تو نئی انرجی ملتی ہے جو صحت مند ہوتی ہے۔ ہمارے جسم میں بیڈ کولیسٹرول پگھلنے لگتا ہے، گڈ کولیسٹرول پھیلنے لگتا ہے جو بہت صحت مند ہے۔ بین الاقوامی کانگریس کی جانب سے 1994 میں کاسابلانکا میں رمضان کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ اس میں 50 لوگوں کی صحت کا جائزہ لیا گیا تھا، جس میں روزے رکھنے والوں کی صحت میں ناقابل یقین تیزی ریکارڈ کی گئی تھی۔ آپ کو شاید اس بات کا یقین بھی نہ آئے کہ پہلے زمانے میں حکیم کینسر کا علاج روزے سے کرتے تھے، کیونکہ روزہ ہمارے جسم سے نقصان دہ مواد کو باہر نکال دیتا ہے۔ اسی طرح سے روزہ ہمارے بالوں کو مضبوط کرتا ہے، ناخنوں میں چمک پیدا کرتا ہے۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ روزہ بڑھاپے کا بہترین علاج ہے، یعنی روزے رکھنے سے انسان فٹ رہتا ہے اور جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں تو روزے کے فائدے نظر ہی نہیں آتے، ہمیں تھکن ہو جاتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو کسی چیز کا ظاہری نقصان دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ جیسے اگر ہم صبح صبح اٹھ کر دوڑ کر ایکسرسائز کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، تو شروع میں تو ہلا بھی نہیں جاتا، مگر اس سے ہمارے جسم کو کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ خون جسم میں تیز دوڑتا ہے، سارے جسم تک خون پہنچ جاتا ہے، کہیں بلاکیج ہو تو وہ دور ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنے سے تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم تھک رہے ہیں، مگر ہمارے جسم کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور اب اگر گرمی کے روزوں کی بات کریں تو گرمی کا روزہ تو اور بھی زیادہ فائدہ مند ہے۔ پسینہ نکلتا ہے، ہمارے سکن پورز کھل جاتے ہیں، اس کی بھی صفائی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے تراوی سے مکمل باڈی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، مگر تراوی سے پہلے ذرا کم کھائیں تاکہ تراوی پڑھنا آسان ہو جائے، اور پھر تراوی کے بعد پھر کھا لیجئے۔ روزوں کے بے پناہ فوائد ہیں جو ہم ون سٹنگ میں جان نہیں سکتے۔ میں نے اپنی انٹرو ویڈیو میں کہا تھا کہ میرا چینل سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو دین پر چلنے کے آسان طریقے بتاؤں گی۔ اب آپ ہی ذرا بتائیے کہ جس کو اتنے فائدے ملیں گے وہ تو روزے کی بھوک پیاس خوشی خوشی برداشت کرے گا نا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، فرق نہیں پڑتا کسی موسم کا رمضان کے آگے، ہار جائے گی یہ گرمی بھی روزے داروں کے ایمان کے آگے۔ معزز سامعین کرام، سارے فائدے ذہن میں رکھیے، مگر نیت اللہ پاک کے حکم ماننے کی ہی رکھیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل نیتوں کی وجہ سے قبول ہوتا ہے۔ فائدے تو سارے ملیں گے ہی، مگر اگر ہم نیت عبادت کی کریں گے تو اللہ کو خوش کرنے کی کریں گے تو ہمیں فلاح دارین حاصل ہوگی، یعنی دونوں جہانوں کی کامیابی ملے گی۔ تو پھر خوشی خوشی رمضان المبارک کی تیاریاں کیجیے، اپنے کام پہلے سے نمٹا لیجیے، تاکہ نیکیوں کے اس موسم بہار میں اپنے اعمال نامے سجانے اور اپنے خالق کی حقیقی کو راضی کرنے کا پورا موقع مل جائے۔ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ رمضان کی اور برکات کے ساتھ حاضر ہوں گی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.